السلام علیکم دوستوں، ایک ویڈیو اور لے کر آئیں تو فوراً سے شروع کر لیتے ہیں۔ وَإِذْ نَدَا، وَإِذْ نَدَا کا مطلب وَإِذْ پکارا، یعنی یاد کریں جب، یا وَإِذْ یہ کسی آواز کی طرف اشارہ کرتا ہے، کسی واقعے کی طرف یا کسی بیان کی طرف یا کسی منہ سے بولی بات کی طرف، تو کرا وَإِذَا وَإِذَا۔ اب اس میں مطلب یاد کریں جب، ندا ایک پکار، ایک پکارا کسی نے، وَإِذَا نَدَا کسی نے پکارا، یاد کرو وہ وقت جب پکارا۔ ربکا، یہ کسی کا رب ہے، کس کا؟ موسیٰ کا۔ جب بھی ربکا کے بعد کوئی نام آئے تو یہ رب موسیٰ کا ہو، اس کا رب ہوتا ہے۔ تو کا مطلب سامنے موسیٰ کھڑے، کا جو ہے سیکنڈ پرسن ہو گیا، سامنے موسیٰ کھڑے اور رب ان کو پکار رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ یہ اس طرح کا امیجن کرے، ذہن میں ایک امیج بنائیں، امیج بنا کے سمجھے۔ رب کے سامنے موسیٰ کھڑے اور رب ان کو پکار رہے ہیں۔ تو کون پکار رہا ہے؟ یاد کرو اس وقت جب پکارا رب نے موسیٰ کو، تو موسیٰ کے رب نے ان کو پکارا، ٹھیک ہے۔ انیت القوم، اب یہاں پر یہ لفظ یہ شروع ہو جاتا ہے یہ کہ، اب اس بارے میں کہ یہ کہ کس لیے پکارا بھائی؟ انی حمزہ سے مل رہا ہے نا، انی تل قوم، اب کس لیے پکارا؟ تل قوم ظالمین، قوم الظالمین، اب وہ کوئی قوم ہے ہاں، پکارا کس لیے کہ ہاں انیتا، اتی کا مطلب جو ہوتا ہے جا، تو جا، کس بارے میں پکارا کہ بھائی جب کہ اب تم جاؤ کسی ظالم قوم کے پاس، اس قوم کے پاس جانے کو کہا جا رہا ہے۔ پھر آگے بتایا جا رہا ہے قوم فرعون کی قوم، الا یتقون، قوم فرعون کی قوم ہے اور وہ کیا کر رہی ہے کہ وہ نہیں ڈرتے، اللہ مطلب وہی ہو گیا کیا نہیں، اور یتقون وہ ڈرتے ہیں، یعنی نہیں ڈرتے، ڈرنے کا کام ہی نہیں کرتے۔ جو فرعون کی قوم ہے وہ نہیں ڈرتی، سمجھ رہے؟ کالا ربی، اب ان سے آگے بھی کہا جا رہا ہے کہ کہو، کالا مطلب کہو، اب کون کہو؟ جس کو پکارا ہے اسی کو کہنے کو کہا جا رہا ہے، کالا ربی۔ اب آگے جو ہے آپ کے رب نے، کالا ربی، آپ کے رب نے، انی وہی آ گیا نا، کالا ربی انی، تو انی کا مطلب تو جا، صحیح ہے، کالا ربی۔ اب رب کہہ رہے ہیں انی کا مطلب ہو گیا بے شک، ہاں صحیح، یہاں پہ ہو جائے کالا کہنا، ربی رب کہہ رہے ہیں، انی بے شک، اخافو، اب لفظ آ جاتا ہے اخافو۔ اب یہاں پر موسیٰ کے ذریعے سے رب کہہ رہے ہیں اخافو، ڈراتا ہوں، این یکذبون، این کا مطلب اس سے کہ، اب یہ کسی کی تو یکذبون، کسی نے کچھ کرا ہے، یکذبون کا کام کرا ہے وہ این نے کرا ہے، صحیح ہے، اس سے کہ وہ مجھے جھٹلاتے ہیں۔ اب رب نے کہا جاؤ ظالم قوم کے پاس، صحیح ہے، اس قوم کو کہا، اب اس قوم کو خوف دلاؤ، ڈراؤ، اس سے کہ وہ اس بات کو جھٹلاتے ہیں۔ کس بات کو جھٹلاتے ہیں؟ اب آگے بات دیکھتے ہیں کیا بات لکھی ہوئی ہے۔ وَيَضِيقُ یا یدیقو پڑھ لیں، وَيَضِيقُ، اب اس کا مطلب ہوتا ہے تنگ ہوتا ہوں، صدری، میرا سینہ تنگ ہو رہا ہے۔ اب یہ ساری بات ہونے کے بعد سینہ تنگ ہو رہا ہے، اب دیکھیں، اب اس کو سمجھتے ہیں بات کو۔ اللہ نے پکارا، ندا لگائی موسیٰ کے رب کو، موسیٰ کو ندا لگائی، پھر کہا کہ قوم ظالمین کے پاس اب تم جاؤ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کا جو کہ قوم فرعون ہے، جو یتقون کا کوئی کام کر رہی ہے، وہ نہیں ڈرتے، اور فرعون بتا بھی دیا، فرعون کو، موسیٰ کو بتا بھی دیا کہ الا یتقون، وہ نہیں ڈرتے، ظالم قومیں ڈرتے نہیں ہیں، اور رب سے کہو انی اخاف یکذبون۔ اب ان سے کہا جا رہا ہے کہ بھائی بے شک ان کو ڈراؤ یا بات کرو، ڈراتے ہوں کہ وہ جو جھٹلائیں گے، وہ مجھے جھٹلائیں گے، سمجھ رہے میری بات؟ ایسی بات ہے۔ تو اب وہ موسیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں جب وہ ڈرائیں گے، جھٹلائیں گے، تو اب کیا کروں میں؟ سمجھ رہے میری بات؟ اب بات کو یوں ہی ہو رہی ہے کہ کالا ربی، اب یہ میں آپ کو اور تھوڑا سا سمجھا دوں، تھوڑا سی مشکل آ جاتا ہے، اس کا ترجمہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے، سمجھ رہے؟ اب یہاں پر انہوں نے کہا کہ تم ظالم قوم کے پاس جاؤ، صحیح، میں اور آپ کو کلیئر کر دیتا ہوں، ندا لگائی اور ہاں تو جا۔ اب ان کا مطلب ہو گیا یہ کہ تو جا قوم ظالمین کے پاس، قوم فرعون، الا یتقون، جو یتقون قسم کا کوئی کام کر رہے ہیں، جو نہیں ڈرتے، سمجھے؟ الا یتقون۔ پھر انہوں نے کہا کالا ربی انی،
اخاف یکذبون. اب کہا، یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ کالا اپنے رب سے کہہ رہے ہیں. موسیٰ کہہ رہے کالا ربی انی. اب کالا ربی انی بے شک، اخاف مجھے ڈر لگ رہا ہے، ان یکذبون. صحیح ہے. اب وہ اس قوم سے ڈر رہے ہیں کہ وہ مجھے جھٹلائیں گے. میں یہ جو بات آپ مجھے بتا رہے ہیں کہ جا کے ان سے کہو وہ مجھے جھٹلائیں گے. پھر یضیقو صدری، اور سینہ بھی تنگ ہو رہا ہے، سینہ بھی تنگ ہو رہا ہے. اور اس کے بعد نہ بات آ رہی ہے ولا ینطلیقو، اور کہہ رہے ہیں ولا مطلب نہیں چلتی، تلیقو نہیں چلتی، لسانی مطلب میری زبان، اور فارسل لہٰذا تو وہی بھیج الی ہارون. اب موسیٰ نے کلیئری یہاں پر کہہ دیا کہ بھائی ہو یہ رہا ہے کہ میں تو رب سے کہہ رہے کالا ربی انی، کہا اپنے رب سے، انی بے شک. کون کہہ رہا ہے؟ موسیٰ جواباً کہہ رہے. پہلے تو کہا ظالم قوم کے پاس جا، ندا لگائی اے موسیٰ تو جا قوم ظالمین کے پاس، قوم فرعون، اللہ تکون جو نہیں ڈرتے بھائی، اللہ مطلب نہیں، یتقون نہیں ڈرتے. اس کے بعد کالا ربی انی، اب کہا رب سے انی بے شک. اب موسیٰ جواب دے رہے انی اخافو میں ڈرتا ہوں، یکذبون وہ مجھے جھٹلائیں گے، ویضیقو صدری میرا سینہ تنگ ہو رہا ہے. مسئلہ وہ اپنا پرابلمس بتا رہے ہیں کہ میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے. کہاں کھڑے؟ رب کے سامنے کھڑے، اور ان کے ساتھ یہ کیفیت طاری ان پر ہو رہی ہے. ولا ینطلیقو، اور نہیں چل رہی، لسانی ان کی زبان بھی نہیں چل رہی. صحیح ہے. اور ان کے ساتھ ولا ینطلیقو کا مسئلہ ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ ولا ینطلیقو یہ بتایا ہے نہیں چلتی، یہ کوئی ان کو بیماری ہے یا کوئی ان کو پرابلم ہے. اس کی ڈیٹیل بھی ابھی دیکھ لیتے. ولا ینطلیقو لسانی زبان نہیں چل رہی، اور لسانی بھی لکھا ہوا ہے، زبان کو کہتے ہیں لسانی. اور پھر کہا فارسل لہٰذا تو وہی بھیج الی ہارون. اب یہاں سے یہ بات پتہ چلتا ہے کہ موسیٰ بھی کسی جادو زدی کا شکار ہے. بچپن میں ہی ان کی حرکات یا ان کی جوش اور طیف کو دیکھ کر کسی نے ان کی زبان اور سینے میں تنگ دستی کا جادو کر رکھا ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے. ورنہ اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کے خلاف کوئی ایسا کام کر سکتا ہے؟ اب وہ نبی ہیں، لہٰذا بچپن میں ان کی کیفیت کو دیکھ کے کسی نے کچھ ایسا کر رکھا ہے، ان کے ساتھ کچھ بیماری ہے. وَيَضِيقُ صدری، سینہ تنگ ہو جاتا ہے ان کا اللہ کا کام کرنے نکلنے سے پہلے ہی. ولا ینطلیقو لسانی، اس کا مطلب دربار فرعون اور فرعون میں پرورش کے دوران کسی کو یہ بات پتہ چل گئی تھی کہ آپ نبی ہیں اور اللہ کا کام کریں گے، اس وجہ سے آپ پر بھی کوئی معاملہ جادو کر رکھا ہے، مگر بہت خفیہ کر رکھا ہے جس کا پتہ نہیں لگ رہا ہے. اور موسیٰ جب اپنے رب کا کام کرنے نکل رہے تو وہ اپنی ان دو بیماریوں کا ذکر کر رہے ہیں. وَيَضِيقُ صدری وَلَا يَنطَلِقُ لِسَانِي فَأَرْسِلْ. اب یہ فَأَرْسِلْ کا لفظ آ رہا ہے. اب انہوں نے کہا یہ فارسل، یہ وہی آپ ہارون پہ بھیج دیں. اب ہارون پہ کوئی جادو کا اثر نہیں، کچھ بھی نہیں، کچھ بھی ایسا نہیں ہے. اب موسیٰ کے ساتھ یہ دو مسائل انہوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف بتائے. پچھلی زندگی میں ان کو نبی کی شناخت ہونے پر ان پر کوئی جادو بھی کر رکھا یا کوئی رکاوٹ ڈال رکھی، کوئی بندش کر رکھی. انہوں نے اللہ سے تذکرہ کرا کہ مجھے آپ کا کام کرنے سے پہلے ہی زبانی لغنت میں ڈال دیا گیا ہے اور سینے کو قید کر دیا گیا ہے. آگے چلیں، قرآن نے یہ راز کھولا ہے، لیکن اب آگے آپ دیکھتے قدرت خدا. وَلَا هُمْ إِلَيَّ، اب یہاں پہ ان کا کیا ہے کہ ان کا میرے ذمے ایک گناہ جرم ہے. اب وہ آگے بتا رہے ہیں کہ میں نے کوئی جرم بھی کیا تھا. وَلَا يَنْطَلِقُ لِسَانِي، اچھا یہ تھا نا، وَلَا هُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونِ. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے کیا ہوا تھا کہ وَلَا هُمْ میرے ذمے ایک جرم ہے، لہٰذا میں ڈرتا ہوں اس سے کہ وہ مجھے قتل کر دیں گے. اب انہوں نے بتا دیا کہ میرے ہاتھ سے کوئی قتل بھی ہوا ہے. یہ جو ان کے ساتھ جو دو بیماریاں چل رہی ہیں، اس کے بعد یہ کچھ کر چکے ہیں. انہوں نے اپنی اس خوف، اس تنگی کے بارے میں بتایا کہ میں نے کچھ کرنے پر انہیں کہتے کہ قوم فرعون نے ناجائز ان کے ساتھ جو کرا ہے وہ نہیں کرا ہے. یہاں معاملہ یہ ہے کہ انہوں نے جو کرا ہے وہ کچھ کرا ہے. وہ کیا کرا ہے وہ بتا رہے ہیں کہ ولاہم، اب ولاہم لکھا ہوا ہے، اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ولاہم اور ان کا. ولاہم، ولا کا مطلب ان کا، ولاہم ان کا، اور میرے ذمے علیہ میرے ذمے ایک گناہ ہے. اس کو کہتے ہیں ذنبم. ذنبم مطلب گناہ. اخافو، اخافو کا مطلب لہٰذا میں ڈرتا ہوں. میرے ولاہم ان کا میرے ذمے الہم ایک گناہ ہے. اخافو ان یقتلون، اب میں لہٰذا میں ڈرتا ہوں اس سے کہ اس سے کہ یقتلون وہ مجھے قتل کر دیں گے. اخافو مجھے قتل کر دیں گے.
اب یہاں پر یہ بات پتہ چلتی ہے، اس آیت کو کلوز یہیں کر دیتے ہیں کیونکہ زیادہ ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں، اسی کے اوپر بات کر لیتے ہیں۔ اب وہ بتا رہے ہیں کہ میں نے ان کی قوم میں کسی کو کچھ میرے ذمے گناہ ہے یہ نہیں بتایا، اسی کے عوض وہ مجھے قتل کر دیں گے، یعنی کہ وہ قوم اتنی ان پر غصہ ہے کہ وہ ان کو قتل کر دے گی۔ پھر ان کے ساتھ 2 بیماریاں لاحق ہیں۔ یہاں موسیٰ بتا رہے ہیں کہ میری پچھلی زندگی میں یہ 2 مسائل میرے ساتھ یہاں پر ہیں۔ ایک تو ہے ولا یضیق صدری، میرا سینہ تنگ کر دیا گیا ہے، اور ولا ینطلق، یہ کوئی پرانے جادو ہوتے ہیں جو ایجپشین میں ہوتے تھے اور نبیوں پر بھی کیے جاتے تھے۔ تو یہ اس طرح کی قرآن نے بات بتائی کہ 2 چیزیں ان کے ساتھ مسائل چل رہے ہیں، تو یہ بات یہاں پر ہو جاتی ہے۔ اور انہوں نے وجہ بھی بتائی کہ یہ دونوں چیزیں جو میرے ساتھ ہو رہی ہیں، میرے ساتھ یہ کیا گیا ہے اس معاملے کے بعد کہ میرے ذمے گناہ آ گیا ہے جو کہ جس پر مجھے قتل کر دیا جائے گا۔ اب انہوں نے اللہ کے لیے کسی کو، اللہ کی بات کے لیے یا کسی دانستہ دنیائی معاملات کے لیے کسی کے ساتھ کچھ معاملہ ہو گیا جس کے نتیجے میں ان کو قتل کرنے کے در پر ہیں وہ، تو اس وجہ سے انہوں نے اپنے یہ 2 پریشانیاں بتائی۔ اب ان 2 بیماریاں، یہ 2 پریشانیاں کس وجہ سے ہیں؟ اللہ کی طرف سے، تو یہی معاملہ ہے۔ تو اس ویڈیو کو ہم کلوز کرتے، باقی اگلی ویڈیو میں دیکھیں گے۔